بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کی تلاوت یعنی صحیح ادائیگی اور صحیح پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ یاد رہے، آپ سورہ کوثر کو نماز میں پڑھیں یا سورہ کوثر کی ویسے ہی تلاوت کریں، آپ کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، ورنہ ادائیگی غلط ہوگی تو الفاظ غلط ہو جائیں گے، اور الفاظ غلط ہوں گے تو معنی بدل جائے گا۔ جب معنی بدل جائے گا تو یاد رہے پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہے۔ بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اکثر لوگ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور مختصر سورہ ہے، بآسانی یاد ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ صورتیں نہیں بھی آتی، انہیں یہ سورہ ضرور یاد ہوتی ہے اور نماز میں اسی سورہ کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کافی لوگوں کی تعداد ایسی ہے، جب وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو چند غلطیاں کرتے ہیں، اور ایک اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معنی ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم کہ لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں؟ یاد رہے، میں ایک اسلامک ٹیچر ہوں، اور اکثر و بیشتر جب بھی عام لوگ جنہوں نے باقاعدہ کسی عالم دین سے قرآن پاک کی تلاوت کی ادائیگی درست نہیں کی ہے، اکثر الفاظ کو غلط ہی پڑھتے دیکھا ہے، اور تقریباً ایک جیسی ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ چلیے مل کر سورہ کوثر کی ادائیگی درست کرتے ہیں۔ پہلے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، پھر غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے مکمل سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ اب اس میں جو بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی آیت میں دیکھیں، یہ غلطی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی، پہلے لفظ انا کے نون کے آگے الف ہے، تو اس کو الف کی وجہ سے لمبا کیا جاتا ہے۔ ایسے انا نا کو لمبا کریں گے۔ ایسے ہی دوسرے لفظ اعطیناک، نا بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑے زبر کی وجہ سے یہ نون بھی لمبا ہوگا۔ یاد رہے، اس پہلی آیت میں دونوں نون نا کی آواز میں لمبے کر کے پڑھیں گے، جیسے انا اعطیناک الکوثر۔ اب دوسری آیت میں بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، فصلی لربک وانحر۔ یاد رہے، فصلی غلط ہے، لام کے آگے یا لگا کر کھینچا نہیں جاتا، کیونکہ یا ہے ہی نہیں، تو صرف فصلی لربک وانحر پڑھیں گے۔ اور اب تیسری آیت کی غلطی، یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ آیت ہے ان شانئک هو الابتر، اس کا پہلا لفظ انا، یہاں نون کے آگے الف نہیں ہے، لیکن کئی لوگ اس انا کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی نون کے آگے الف پیدا کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سنیے، صحیح ادائیگی ایسے ہوگی، انا چھوٹا سا، ان شانئک هو الابتر۔ اب دوبارہ پوری صورت سنیے اور یاد رکھیں، پہلی آیت کے دونوں نون لمبے ہوں گے اور آخری آیت کا نون چھوٹا سا ہوگا، اور ایسے ہی فصلی کا لام بھی چھوٹا سا پڑھا جائے گا۔ سنیے سورہ کوثر کی صحیح ادائیگی کی تلاوت۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور جو غلطیاں بتائی گئی ہیں آپ دوبارہ سن کر درست کر لیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ ضرور درست کر لیں، کیونکہ نماز جو ہے یہ فرض عبادت ہے۔ آپ کی جو فرض عبادت ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے، اور اگر آپ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو بھی اس کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ یاد رہے، آپ صحیح پڑھیں گے تو صحیح فائدہ ملے گا،
आपको आखिर में सिर्फ एक सूरह कौसर का वजीफा भी बता देते हैं। अगर कुछ लोग आपसे हसद की वजह से आपकी बुराई करते रहते हैं तो आप पहले सूरह कौसर की अदायगी दुरुस्त करें, फिर आप सूरह कौसर की एक तस्बीह किसी भी नमाज के बाद बानियत ज़बान बंदी के पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह जो आपकी बुराई करते हैं खामोश हो जाएंगे। हमेशा की तरह आखिर में दुआ करते हैं, लेकिन दुआ से पहले अगर आप ऐसी ही सबक आमोज इस्लामी मालूमात पर वीडियोस देखते हैं तो हमारे इस चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा और दुरुस्त अदायगी से करने की तौफीक अता फरमाए, और आप जहां रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।